اپنی جان کی پرواہ ہو، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ 8ویں صدی ہجری کا وسط ہے اور بیٹا ہے ایک بادشاہ کا، توجہ چاہوں گا، بیٹا ہے ایک بادشاہ کا، نام ہے سید اشرف۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ باپ کے ہاتھ میں سلطنت ہے، لات مار دی، ٹھوکر مار دی، سلوک کا راستہ اختیار کیا اور سمنان سے چلتے چلتے کچھوچا۔ میں نے کہا اے میرے امام، اے میرے مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی، کیا آپ کو بادشاہت کی پرواہ نہیں؟ کیا آپ کو جاہ و عظمت کی پرواہ نہیں؟ ارے بادشاہت کون نہیں کرنا چاہتا؟ آج بادشاہت کی لڑائی ہے، ساری دنیا لڑ رہی ہے کہ میں بادشاہ ہے تارک سلطنت۔ تیرے قدموں پہ ایک ایک سنی کی جان قربان۔ کیا تجھے جاہو حشمت پسند نہیں؟ کہا کہ جاہو حشمت اسے پسند ہو جو دنیا دار ہو۔ میں تو اپنے باپ دادا کی گھٹی میں یہ پیا کہ انہیں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ انہیں جانا، واہ 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 انہیں جانا۔ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے، 13ویں صدی ہجری کا آخر ہے اور محلہ ہے سوداگران کا، کیا بات ہے سبحان محلہ ہے سوداگران کا، مسجد ہے اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ مصلی پہ بیٹھا ہے نتی کا بیٹا، قلم ہاتھ میں ہے، چاروں طرف سے حاسدین کی الغار۔ میں نے کہا امام، باپ بھی زمیندار، دادا بھی زمیندار، کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے قلم اٹھانے کی؟ چلے جائیں نا، کمرہ بند کر کے جیسے اور حضرت بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں نا۔ کیا آپ کو جان کی پرواہ نہیں؟ تو چمکتے ہوئے قلم نے وقت کے مجدد نے کہا ارے جان کی پرواہ وہ کرے جس کی ہو، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمرجنسی کا دور ہے، سبحان اللہ ایمرجنسی کا دور۔ توجہ چاہوں گا، حکومت کہہ رہی ہے نسبندی کو جائز کر دو، بول میں رہا ہوں ذمہ داری میری ہے، جی حوالہ بھی میرے پاس ہے، مقالہ بھی میرے پاس ہے، ہم جو بولتے ہیں وہ چھپتا نہیں چھپتا ہے۔ بے شک بے شک کانگریس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جائز کر دو، لیکن وہ بارگاہ رضویت کا نظر کردہ پروردہ مصطفیٰ رضا خان آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ قلم اٹھاتا ہے، لکھتا ہے کہ ارے ایک حکومت نہیں، 1000 حکومتیں اکٹھی ہو جائیں لیکن احمد رضا کے بیٹے کا قلم نہیں خرید سکتے۔ بے شک واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان معزری فیضان حضور مخدوم سنہ فیضان امیر غازی دیرہ حضرت علامہ سید مفتی جہان رضائی کرنا علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وقت کے سارے مفتیوں کے قلم بک گئے تھے۔ یہیں سے شروع کیا تھا، یہیں ختم کروں گا، یہیں سے شروع ہوا تھا یہیں ختم۔ سارے مفتیوں کے قلم، ساروں کا مطلب ایسا نہیں کہ سارے سنیوں کے قلم، لیکن سب سنی بھی تو بولنے والے نہیں ہوتے نا۔ وہ رضوی کچھار کا شیر نر ہی تھا جو بابا کے دوہل کہہ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ، نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے۔ میں نے کہا ہے میرے امام کے بیٹے، اے مفتی اعظم، کیا آپ کو جان
جان کی پرواہ نہیں، رسمی رنگ میں ڈھل کے نقی کا پوتا بولا ارے موسمی جان اس کو پیاری ہو جس کی ہو۔ ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء ہم نے تو اللہ یہ جانا کہ انہیں جانا۔ واہ واہ 15ویں صدی کی ابتدا ہے، وہی رضا کا محلہ ہے۔ انہیں ذکر کرا رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے سکون ہوگا۔ سبحان یہ اللہ۔ تو سب سن رہے ہیں، ماشاء اللہ سب سن رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون کون نہیں سن رہا؟ اچھا سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، بہت خوش ہوں سبحان اللہ ہے نا؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ورنہ ہاتھ کھڑے کرنے کے چکر میں کان ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہینڈ فری کر دیا، ہاتھ اٹھوا اٹھوا کے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ میں بول نہیں رہا ہوں، مجھے بلوایا جا رہا ہے، اور اللہ ان بارگاہوں کو سلامت رکھے جہاں سے مجھے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ وہی سوداگران کا محلہ ہے، اسی احمد رضا کے قبیلے کا ایک فرد فرید اس دنیا سے چلا گیا۔ لوگ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں، اور بارش ہو رہی ہے، لوگ کچھ تو ہیں گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے پانی میں، اور کچھ ہے کمر تک ڈوبے ہوئے پانی میں۔ بے شک میں آسمانی باتیں کرنے کا قائل نہیں، زمینی باتیں ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں بیٹھے ہوئے سب نے دیکھا، بے شک قطار اندر قطار ہزاروں کی بھیڑ پانی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے دیوانو تمہیں جان پیاری نہیں؟ کہا کہ ہم اس آقا کے بیٹے کے جنازے میں آئے ہیں جس نے یہ کہا تھا کہ انہیں جانا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جب ان کی یہ بولی سنی، میں چلتا چلا گیا اور حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان قبلہ کے سرانے جا کے کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ وقت کے تاج الشریعہ، یہ دیوانوں کی واہ واہ ماشاء اللہ یہ دیوانوں کی بھیڑ، یہ لاکھوں کا مجمع، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اتنی دیوانگی، آخر کیا پلا دیا بھائی نے؟ تو اسی جنازے سے آواز آئی، معظمی میری زندگی بھر کا وطیرہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، میں رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عشق محبت بستی بستی کریا کریا فیضان حضور مخدوم سنہ فیضان معظمی شہزادگان علی رسول علماء اہل سنت سبحان اللہ۔ نوجوانوں تمہارے لب پر یہی نعرہ ہو، انہیں جانا، بولو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ زندگی بھر کا وطیرہ۔ علماء توجہ فرمائے، کسی کو پڑھانے کے لیے، کسی کو پڑھانے کے لیے ہمارے اسلاف نے دو طریقے رکھے، ایک درس گاہ، ایک جلسہ گاہ۔ بہت سارے ایسے ہیں جو درس گاہ میں نہیں پہنچ سکتے، تو انہیں جلسہ گاہ میں پڑھایا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جو صرف درسگاہ میں نہیں پڑھاتا، جلسہ گاہ میں نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ مقتل کو بھی مدرسہ بناتا ہے۔ تمہارے اٹھنے والا ہر قدم ایسا ہونا چاہیے کہ ہر قدم سے عشق رسالت کی بو آئے، اور دنیا میں رہنے کا یہی سسٹم اپنے اندر بنا لو کہ تمہیں پہچاننے کے لیے الگ سے کیمرے اور ڈرون کی ضرورت نہ پڑے،
CCTV की जरूरत ना पड़े, तुम्हें लोग चेहरे से पहचान लें। ऐसे बन जाओ, माशाअल्लाह, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हें देख करके ये कहने लगे कि ये रसूलुल्लाह का आशिक है। मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, एक बात कहना चाह रहा हूं। कारी यूसुफ साहब, उलमा की इजाजत हो तो बोले। जी जी, इरशाद, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक भी निकल गए। जी जी जी, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। देखो, अपने घरों में पीरों का चर्चा कम करो, अपने रसूल का चर्चा ज्यादा करो। सुभान अल्लाह, सही बात बता रहा हूँ। हालांकि मैं भी पीर हूँ, ये हजरात भी पीर हैं, शहजादगान हैं, हम सब के सरों के ताज हैं। रसूल, मैं ये नहीं कर रहा हूँ खत्म कर दो, रसूलुल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। ईमानदारी से बताओ, ये सब उलमा तकरीर करते हैं, अभी 11वीं शरीफ निकली है, हजरत गौसे पाक तकरीर फरमाया करते थे, 70,000 का मजमा हुआ करता था, जितनी आगे वाले को आवाज आती थी उतनी पीछे वाले। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि हजरत गौसे पाक तकरीर क्या करते थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताए, अगर यही वतीरा जो आजकल जलसों का है कि मैं अपने पीर की, वो अपने पीर की, दे दबादब, कसम खुदा की अगर ये हमारे असलाफ ने किया होता तो दीन यहाँ तक नहीं आता। या तो हजरत अबू बकर और उनके बाद उमर पे खत्म हो गया होता, हजरत उमर सिर्फ अबू बकर का करते और तलहा और जुबैर खुलफाए राशिदीन का करते। यहां तक आया है, यहां तक आया है, उसकी वजह यह है मेरे प्यारों की, इसलिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। इसलिए अपने घरों में देखो इर्तिदाद का माहौल। हमारे घर की बेटियां पर्दे में रहने के बावजूद भी मुर्तद हो रही हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फातिमा ज़हरा का पर्दा सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, असहाबे किराम की मोहब्बत सिखाओ। और इस अंदाज से, इस अकीदे के साथ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह की, याद रखो, याद रखो। मैं अब आगे चल गया हूं। जिस तरह से इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन खत्म, इंसान खत्म, बिल्कुल ऐसे ही पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो फौरन टोक सकते हैं उलमा। जितनी जरूरत इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है मदारिस। ऑक्सीजन खत्म, इंसान खत्म, मदरसे खत्म, दीन खत्म, दीन खत्म। यही तो वजह है लोग इन्हीं दरो दीवार के पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। इन्हें खत्म करो। देखो ना बुखारा की सरजमीन, जहां की सरजमीन पर अल्लाहु अकबर कबीरा इमाम बुखारी जैसा इमामुल मुहद्दिसीन पैदा हुआ, लेकिन वहां से मदरसे खत्म, नाम लेने वाला नहीं इमाम बुखारी का। इसलिए कि मदरसे ये तुम्हारे बच्चों की अकीदों के जामिन हैं। बोले ना, अगर मैं सही बोल रहा हूं। वो मदरसे ही से तो डरते हैं, बेशक यही डर तो खा रहा है। आज से 800 साल पहले जब कम वक्त यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया था, तो एक पोप ने खड़े होकर कहा था, कहां है मोहम्मद और कहां है उनके आशिक? अगर हिम्मत है तो हमसे छुड़ा के दिखाएं। अभी ये जुमला कहकर के खामोशी हुआ था अल्लाह का करम कि हजरत नजमुद्दीन अय्यूब के घर में हजरत गौसे पाक की सरपरस्ती में अल्लाह ने उस वक्त का मर्द मुजाहिद
मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दिया। سبحان اللہ ماشاء اللہ अभी उस कमबख्त के कहे हुए कुछ ही साल गुजरे थे। हजरत सलाहुद्दीन 1187 ईस्वी में इस्लाम का परचम लेकर के मस्जिद अक्सा के ऊपर खड़े हैं और आवाज दे रहे कहा गया कमबख्त मोहम्मद को आने की जरूरत नहीं, मस्जिद अक्सा की फतह के लिए गुलाम आ गया है। نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان صحابہ کرام فیضان اولیاء کرام فیضان معظمی فیضان حضور مخدوم سنہ علماء اہل سنت سبحان اللہ حضرت صلاح الدین کی للکار ہے، بہت گھبرا گیا۔ اب ایک ایک جملے پہ توجہ، گھبرا گیا کہ یہ للکار کسی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے کی نہیں ہو سکتی، کسی کالج سے نکلنے والے کی یہ دہال نہیں ہو سکتی۔ پتا کرو یہ للکار کس کی ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ جب ٹٹول نکالی تو اللہ اکبر، مدرسہ قادریہ سے فارغ التحصیل حضرت صلاح الدین ایوبی، پڑھانے والا عبد القادر، نہیں قاری صاحب میں اس طرح سے کہوں گا، پڑھانے والا معین الدین، پڑھانے والا محی الدین، اور پڑھنے والا صلاح الدین۔ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ وقت بدلا، فیضان برس رہا ہے وقت بدلا، در و دیوار بھی بدلے، لیکن مدرسے کا مزاج نہیں بدلا، مدرسے کا مزاج نہیں بدلا۔ میں بہت لمبا چوڑا نہیں بولنے والا، میں بس مختصر آتا ہوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا سامراج اور انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دینے والا علامہ فضل حق خیر آبادی، لوگ انگریزوں نے کہا کہ آخر یہ کون، یہ یونیورسٹی سے پڑھنے والے کی للکار نہیں ہو سکتی، یہ آخر کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی ایک مدرسے کا مرد مجاہد۔ سمجھتے رہنا مدرسہ کتنا ضروری ہے۔ اشفاق اللہ سے لے کر کے پیر عبدالحمید تک، کٹولو کٹولو سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہم شہادت کے منکر نہیں، ہم شہادت کے منکر نہیں۔ اشفاق اللہ خاں سے لے کر کے اور سبھاش چندر بوس تک اس زمین پر ہر ایک کا خون شامل ہے۔ انگریزوں کے سامراج سے چھٹانے کے لیے ہمارے اس ہندوستان پر رہنے والے ہر فرد کا خون شامل ہے۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، اللہ کرے میری بات آپ سب کی سمجھ میں آئے۔ توجہ چاہوں گا، یاد رکھنا یہ چاہے سبھاش چندر بوس ہوں یا ویر عبدالحمید ہوں، یہ کسی انگریز کے کالج سے نکلے ہوئے نہیں، یہ دھارمک سنستھا سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں وطن کی محبت، اور جس کے دل میں وطن کی محبت ہوتی ہے وہ گردن تو دے سکتا ہے، وطن کا ناموس نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد۔ کیا کہنے ہیں جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پریم کی گنگا بہنے دو، کیوں کرواتے ہو آپس میں دنگا، رہنے دو ان لال پیلے نیلے رنگوں میں جھنڈوں کو مت بانٹو، چھت کے اوپر ایک ترنگا رہنے دو۔ ماشاء اللہ ہندوستان کے نام پہ نعرہ تو لگا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، فیضان خواجہ غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت. للوارے کی سرزمین پر آنے والوں اور یہاں پر رہنے والوں، سنو، وقت بدلا، در و دیوار بدلے، لیکن مدرسے کا مزاج نہیں بدلا. فرق اتنا ہے کہ کل پڑھانے والا عبد القادر تھا، آج پڑھانے والا قادری ہے. اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا قادری کر. میرے امام کا ہر جملہ آب زر سے لکھنے بے شک بے شک، قادری کر، قادری رکھ. بے شک. قادری کو میں اٹھا، قدر عبد القادر حضرت نما کے بعد رنگ بدلا، مزاج بدلا، مزاج پر مولائیت طاری ہوئی تو میرا امام مولا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کہاں گئے وہ نلائق جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سیدوں کا احترام نہیں کیا. باذ اللہ. ابھی ستمبر کے مہینے میں الحمدللہ ماہ نامہ اعلیٰ حضرت میں میرا ایک مضمون بھی شائع ہوا جس میں میں نے ایک دماغ کے پاگل کو جواب دیا تھا. فیس بک پر بھی ہے اور الحمدللہ جو بولا ہے وہ چھپا بھی ہے. ہم سے کرو بات، وقت فکس کرو، ٹائم فکس کرو. اگر تردد ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سادات کا احترام نہیں، اگر آپ اپنے دعوے میں پکے ہیں، میں بات کرنے کو تیار ہوں. وقت فکس کرو، وقت فکس کرو، ٹائم فکس کرو. جہاں چاہو آؤ، کرایہ بھی میرا. آنے جانے کا کرایہ بھی. اب سنو سنو، توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. جلسہ ہوا، جلسے میں مہمان آنا شروع ہو گئے. جناب نفیس اختر صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جتنے بھی مدرسین حضرات ہیں یہاں کے علماء اکرام ہیں، آپ تمام سلامت رکھیں. مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب آئے گاڑی سے، جناب ناصر حسین صاحب قبلہ جگہ پہ بیٹھے رہے، اٹھے نہیں اپنے. اتنی دیر میں ایک دوسرے صاحب بھی آ گئے. وہ آئے اپنی کجوروں سے، جناب نفیس اختر صاحب جگہ پر بیٹھے رہے، جمے رہے، اٹھے نہیں. لیکن ایک پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کر ایک بزرگ آ گیا. جناب ناصر حسین صاحب اپنی مسند چھوڑ کر کے بھاگے، ہاتھ کو چوما، چپلوں کو ہاتھ میں لیا. میں نے کہا جناب یہ کیسا؟ فارچورن والے کی عزت نہیں، پجیروں سے آنے والے کی اتنی عزت نہیں، لیکن ان بوڑھے صاحب پھٹی ہوئی چپلیں، پھٹے ہوئے کپڑے. تو کہا کہ حضرت یہ سید ہے. اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آل رسول ہے. میں نے کہا کیسے جانا، کیسے جانا؟ تو کہنے لگے ہم نے سے ان کو سنا کہ یہ سید آل رسول ہیں، ان کا شجرہ دیکھا ہے، ہمارے ایک طویل واسطہ ہے ان سے. یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر حضرت سنے. اگر پوچھو گے ان سے کہ تم نے سید کو کیسے پہچانا تو ہر حضرت بولے گا ہم نے سن کے پہچانا، ہم نے پڑھ کے پہچانا، ہم نے پڑھ کے پہچانا. تو للوارے والے جملہ نوٹ کر